يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. معزز سامعین، اللہ کا ایک مرتبہ پھر انتہائی شکر بجا لاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن حکیم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اس کوشش کے سلسلے میں ہم 5ویں کلاس میں موجود ہے، اور آج ہمارا قرآن حکیم کا حصہ ہوگا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4۔ اور اس سے پہلے کہ 3 رکوعات کا خلاصہ اگر ایک مرتبہ ہم ذہن میں تازہ کر لے تو یہ پوری صورت ہمارے سامنے اپنے ایک خلاصے کے طور پر سامنے آئی۔ ہم نے سب سے پہلے رکوع میں سورہ بقرہ میں انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ قرآن حکیم نے فرمایا، مسلمان اور کافر، اور دوسرے رکوع میں قرآن حکیم نے منافقین کا تذکرہ بڑے تفصیل سے کر لیا۔ اب قرآن حکیم تیسرے رکوع میں آدم علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے ذکر فرما چکا ہے ان سب تصورات کا جن کو انسان نے قائم کیا ہے، اور ان تصورات کی نفی کر کے قرآن حکیم درست اور بنیادی تصور کو، یعنی اپنے مرکزی دعوے اور مرکزی پیغام کو، یعنی گویا پہلے 2 رکوعات میں 3 طرح کے انسانی گروہوں کا ذکر، دوسرے میں قرآن حکیم کی بنیادی تصور، بنیادی دعوت، بنیادی پیغام یعنی توحید، اور اب چوتھے رکوع میں نسل انسانی جس کو یہ دعوت دینا مقصود ہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی یہ گویا منصوبہ بندی کے پہلے مرحلے کی تفصیلات قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی تخلیق، انسان کی ذمہ داریاں یہ کوئی بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوئے، اور یہی تصور دراصل اسلام کو ممیز و ممتاز کر دیتا ہے ان تمام تصورات انسانی کے مقابلے میں جن کا یہ خیال ہے کہ انسان کسی حادثے یا انسان کسی ارتقاء یا انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوا۔ ہم دنیا میں جتنے میتالوجیز جانتے ہیں ان تمام میتالوجیز میں تمام فلاسفہ نے جو بنیادی ترین تصورات قائم کیے ہیں ان میں سب سے اہم تصور تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ سب کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع اس بنیادی فلسفے کے جواب دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اور انسان کے اصل مقام و مرتبے کو متعین فرماتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان کی تخلیق کا فیصلہ ایک مقصد کے تحت نتائج کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ گویا یہ انسان کا مقام و مرتبہ ہے کہ انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب خلافت یا نیابت ہوتی 3 بنیادوں پر، یا تو نمبر 1
ختم ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ پہلے سے کسی کو نمبر 2 بناتا ہے کہ میرے بعد یہ جگہ لے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بادشاہتوں میں ایک بادشاہ یا ملوکیت میں ایک بادشاہ کی موت کے بعد دوسرا اس کا بیٹا یا بیٹوں میں بڑا بیٹا اپنے باقی بیٹوں کو مار کر گرفتار کر کے خود خلیفہ ملوک بن جاتا ہے۔ یا ہمارے سیاسی پارٹیوں میں جس طرح کی بادشاہتیں ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو وہ پارٹی مل جاتی ہے، یہ تصور رہتا ہے نائب کی بنیاد پر۔ یا نائب اس لیے ہوتا ہے کہ نمبر 1 تک جاتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی بھی، یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو کوئی نمبر 2 اس کے کام سر انجام دیتا ہے، یا وہ ویسے آرام کے لیے کسی کو اپنی ذمہ داریاں سپرد کر لیتا ہے کہ مجھ پر کام کا بوجھ کم ہو جائے۔ ان معنوں میں کوئی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے خلافت کا درجہ، مقام و مرتبہ بخشا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے منصوبے کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اس دنیا میں منظم کرے گا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے ہی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی بنیاد ہی یہ رکھی ہے کہ کون احسن عمل تک پہنچتا ہے اور کون قبیح اعمال کا شکار ہوتا ہے۔ تو خلافت کی اس حیثیت کو 2-3 طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ، مقام اور حیثیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کے بارے میں اس اہتمام سے منصوبہ نہیں ذکر فرمایا کہ میں یہاں پر فرشتے بنانا چاہتا ہوں، میں نباتات، جماعتات یا کسی اور کا ذکر یا آسمانوں کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ مرکزی منصوبے کا کردار نہیں ہے۔ منصوبے کا، نظام کائنات کا مرکزی کردار وہ انسان ہے، اس لیے انسان کی حیثیت یہاں متعین کر دی۔ ہمارے فلاسفہ نے انسان کی حیثیت کے حوالے سے افراط و تفرید سے کام لیا۔ ایک تصور تو قدیم فلاسفہ کا یہ تھا کہ انسان دراصل حیوان ناطق ہے، یا اور گریک میتھالوجی کے اس جملے کو اور مہذب کر لے اور خوبصورت بنا لے تو ہم کہتے ہیں کہ ارسطو نے کہا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور دیگر نے کہا کہ نہیں، بولتا حیوان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے متفقہ لفظ کو لے لیا جائے تو وہ گویا حیوانیت ہے کہ انسان ہے حیوان۔ اس کے بعد وحی پر بنیاد نہ رکھنے کے بجائے اپنے تجربات اور مشاہدے اور تخیل پر بنیاد جن فلاسفہ نے رکھی، تو انہوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ انسان دراصل خود ہی سب کچھ ہے، اور اس تصور کو اپنایا کہ تمام چیزیں انسان مختار کل ہے، اسی کے گرد گھومتی ہے، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ گویا ان کیپٹلزم نے یا کیپٹلسٹ بانیین نے جو کلمہ متصور کر لیا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا الانسان، یعنی گویا بعد والوں نے اللہ کے وجود کی نفی کر کے انسان کو الوہیت کے مقام پر سب سے، یہ جو سپر مین کا تصور ہے، سپر ماجی کا تصور ہے، اس تصور پہ لے آئے۔ اگر ہم ایک ترتیب سے جان لیں کہ دنیا نے انسان کو کس حیثیت سے پہچانا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کا تصور ہے کہ انسان خلیفہ ہے، یعنی کوئی بالاتر ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے کائنات میں انسان کو مرکزی ذمہ دار کے طور پر پیدا فرمایا، یعنی خلیفہ۔ دوسرے نمبر پر یونانی فلسفیوں کا، جس میں ارسطو کہہ لے یا ان کے ارد گرد کے، ان کا خیال ہے کہ یونانی فلاسفہ کا خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق یا معاشرتی حیوان ہے۔
تیسرے نمبر پر کچھ مسلم مفسرین نے اس بات کو معقول بنانے کے لیے کہا کہ آج انسان دراصل ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، اور یہ گویا ترجمہ ہے یا قریب تر بات ہے حیوانی وجود کی۔ ایک جرمن فلسفی جس کے فلسفے کی بنیاد پر یا جو نازی ازم فلسفے کا بانی ہے نیٹشے، اس نے کہا انسان کا وجود یہ طاقت کی علامت ہے اور طاقت کی بنیاد ہے، اور جو جتنا طاقتور ہوگا وہ رہے گا۔ طاقت اس کی صلاحیت، اس کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں جو سب سے زیادہ اس وقت معروف تصور ہے وہ فرائڈ یا جرمنی میں سیگمنٹ فرائڈ کا تصور ہے کہ انسان کے اس زمین پر ہونے کی وجہ یا بنیاد وہ تسکین جبلت ہے، یعنی انسان تسکین چاہتا ہے۔ اور جب ہیگل کانٹ کے تصورات کے ساتھ فرائڈ کا تصور ملتا ہے تو گویا اس موجودہ دنیا کا نظام جس فلسفے پہ قائم ہے، جس نظام پر قائم ہے، اس وقت جنگ ہے نظاموں کی، یہ نظاماتی کشمکش ہے۔ اسلامی نظام کے مقابلے میں کیپٹلسٹ نظام، ہاں اس سرمایہ دارانہ نظام کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی خلافت کے مقابلے میں خلیفہ، انسان خلیفہ ہے تو خلیفت انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ جو نظام یا جو اجتماعی معاشرہ تشکیل دے گا اس کو ہم خلافت کی بنیادوں پر قائم ہونے والا فلسفہ معاشرہ کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام نے جو مختلف نظریات یا معاشرتی شکلیں پیش کی ہے کیپٹلزم کی، ان میں سب سے پہلے تصور جو ہے وہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اشتراکیت یا اس کی شکل اجتماعیت یعنی سوشلزم کے نام پر، یہ دو بنیادی تصورات۔ اور بعض دفعہ ہم غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم اور سوشلزم دو الگ الگ یا متصادم تصورات ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ کیپٹلزم جس طرز معاشرت یا جو معاشرہ وجود میں لاتا ہے اسی طرح کا معاشرہ سوشلزم وجود میں لاتا ہے، یعنی دونوں کے تصور معاشرہ یا اجتماعیت کے بارے میں کوئی فرق نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی جو تیسری شکل ہے وہ نیشنلزم کی صورت میں ہے کہ کسی ایک قوم کی بالادستی۔ یہ نیشنلزم جب جرمنی نیشنلسٹ کی صورت میں تو ہم اسے نازی ازم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ جس طرح نازیوں کا خیال ہے کہ اصل یا نیٹشے کا خیال ہے کہ اصل اعلیٰ ترین ذات، نسل اور انسان وہ جرمن ہے، بقیہ سب اس سے کمتر ہے۔ یہی تصور افلاطون جیسے شخص کا، جیسے اسکالر کا یونانیوں کے بارے میں تھا کہ یونانی اصل ہے، انسان ہے، بقیہ تمام انسان وہ یونانیوں کے نمبر 2 اور نمبر 3 کے طور پر ہے، انہیں بالاتریت کسی ایک نسل کو حاصل ہے۔ ایک اور تصور پاپائیت کا ہے، موجودہ پاپائیت۔ موجودہ پاپائیت بھی دراصل کیپٹلزم ہی کی ایک شکل ہے جس میں تقسیم کر دیا گیا چرچ کے قوت اور اختیار کو اور پارلیمنٹ یعنی ریاست کو۔ چرچ اپنے اختیارات میں بہت زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہے، لیکن چرچ سے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے ویٹیکن سٹی مرکز ہو یا چاہے چرچ آف انگلینڈ اس کا مرکز ہو، دونوں صورتوں میں ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس سے ذرا اور قدیم طور پہ چلا جائے تو ایک اور نظام جو خلافت کے مقابلے میں انسانوں نے قائم کیا وہ بادشاہت ہے، ملوکیت ہے۔ اب یہاں جب ہم
ان تصورات کا تقابل کر رہے ہیں کہ خلافت کے مقابلے میں انسانوں نے خود جو نظام حیات بنائے وہ بادشاہت یا امریت یا جمہوریت یا سرمایدارانہ نظام کی اور شکلیں ہو، یہ سب کے سب متحارب ہے اسلام کے تصور خلافت کے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو حیثیت اور مقام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک نظام کے طور پر پورا قرآن حکیم عنایت ہو رہا ہے، تو اس کی بنیادی نکات یا بنیادی خوبیاں کیا ہے؟ میں صرف 4 خوبیوں کا ذکر کروں گا، یا 4 بنیادی تصورات ہیں جس پر نظام خلافت قائم ہوتا ہے، یعنی خلیفت۔ اور یہ ضروری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصب امامت، نصب خلیفہ مسلمانوں کا ایک ذمہ دار، یہ واجب ہے دین کی بقیہ واجبات کی طرح۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ خلافت کے نظام کے تحت زندگی گزارے گے، اور خلافت سے مراد لفظ خلافت نہیں ہے یا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ نظام ہے جو موجودہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہو۔ ان کے بعد جو خلفائے اربعہ ہے، 4 خلفائے راشدین مہدیین، وہ عملی نمونہ ہے۔ اس نظام کی خوبیاں کیا ہے یا اس نظام کی بنیادی خد و خال کیا ہے؟ یہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ خلافت کے نظام کی پہلی خوبی ہے حاکمیت رب، یعنی ربوبیت کی جن شکلوں کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس میں توحید ربوبیت میں سے ایک اہم ترین شکل ہے حاکمیت بھی اس کی ہوگی۔ اس ذات میں وہ اس کی توحید، صفات میں توحید، تو حاکمیت میں بھی توحید، اور کوئی دوسرا شخص حکمرانی میں اس کا شریک نہیں ہوگا۔ تو خلافت میں حکمرانی اصل میں اللہ کی ہوگی، بندہ یعنی خلیفہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ تو خلافت کی پہلی پہچان ہے حاکمیت رب، اس سے ذرا بر انحراف نہ کرنا۔ دوسری خوبی ہے قرآن و سنت کی بالادستی، سپریم اتھارٹی قرآن و سنت ہوگی۔ کوئی فرد، کوئی تاریخ، کوئی اجتماعیت، کوئی دانشوروں کا گروہ، اقوام متحدہ کا کوئی چارٹر، وہ بنیاد نہیں ہوگا خلافت کی کسی اصول کا۔ نمبر 3، خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔ باپ کے بعد اگر بیٹا خلیفہ بنے تو یہ خلافت نہیں بلکہ ملوکیت کی شکل ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کے 4 خلفاء نے اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ سب سے واضح مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس میں اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر شامل کیے، لیکن ساتھ میں یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر یہ کمیٹی عبداللہ پر متفق ہو کہ عبداللہ خلیفہ بنے تو عبداللہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ یعنی انہیں ایک طرح سے الگ کر دیا کہ دنیا میں ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا مجھ سے کچھ فائدے حاصل کر لے، لیکن خلاف ہمارے ان خلفاء راشدین کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو دستبردار کرایا اور کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ بعد میں جب خلافت کا نظام چینج ہوا اور ملوکیت کا نظام آیا تو اس نے ان بنیادی اسلامی تصور ریاست میں خلافت کے نظام سے انحراف کی راہ اختیار کی۔ آخری خوبی یعنی انتخاب کے بعد خلیفہ کے وہ ہے مشاورت۔ مسلمانوں کے امور مشاورت سے طے ہوں گے۔ کوئی شخص بشمور خلیفہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی حیثیت کا حامل بنا کر نہیں پیش کرے گا کہ میرے پاس کوئی خاص ذریعہ ہے جسے مجھے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔
قرآن و سنت کے بالاتر حیثیت کے تحت یہ اجتماعیتی مشاورت ہوگی اور اس مشاورت کے انتخاب کی کوئی بھی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ گویا اب خلافت جو ہے وہ ادارتی سطح پر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں جو کہ روئے زمین پر خلافت کا نظام قائم کرے۔ اب جب خلیفہ فی الارض کا لفظ استعمال کیا تو اس کے لیے اس خلیفے کو زمین پہ آنا ہوگا، اس لیے آگے چل کر قرآن حکیم یہ واقعہ بیان کرے گا کہ ہم نے انسان کو زمین پر کیسے بھیجا، اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ انسان خلیفہ ہے اور اس کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں کے سامنے بات رکھ رہا ہے، تو اس وقت تو انسان کو زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا، یہ مرحلہ تو بعد میں آیا۔ تو گویا پہلے سے ایک منصوبہ تھا جس منصوبے کے تحت انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا، اور زمین پر رہنے کے لیے خلافت کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کو جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو عطا فرمایا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے باریلا آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ ایک بات تو فرشتوں کی اس تجزیے کی درستگی کی معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے روئے زمین پر جتنا خون بہایا یا بہا رہا ہے، اور یہ خون انسان خود انسان کا بہا رہا ہے، اگرچہ بڑے آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون زیادہ تر مذہب کے نام پر بہایا گیا، لیکن تاریخی حقائق اس کی نفی کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں وہ قوموں کی بالادستی کی بنیاد پر لڑی گئی، ایک دوسرے کے وسائل ہڑپ کرنے کی بنیاد پر لڑی گئی، چاہے وہ ماضی قریب کی جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم ہو یا اب کی جنگیں ہو یا اس سے پہلے کی جنگیں جو انسان نے مذہب کی بنیاد پر لڑنے والی جنگیں بہت قلیل تعداد میں ہے، یعنی ایک جنگ عظیم میں دوم میں زخمی ہونے والے مر جانے والے لوگ، اور یہ سب کے سب ایک ہی مذہب یعنی عیسائیت کے علمبردار تھے، وہ مذہب کی بنیاد پر جنگ نہیں تھی، وہ دنیا کی معلوم تاریخ کی مجموعی مقتولین کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو تجزیہ تو درست ہے، اور لیکن فرشتوں کو مستقبل کا کلی علم حاصل نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے اس پہلو کو بھی، جب فرشتوں نے یہ پہلو اٹھایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑوتی بیان کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور تقدس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نے بیان کیا یہ تجزیہ درست ہے، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ اور منصوبہ رکھتا ہوں، کچھ اور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم فرشتوں کے علم کے مقابلے میں بھی لامتناہی ہے، فرشتے بھی وہ کچھ نہیں جانتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انسان یعنی اس خلیفہ کا مقصد وجود صرف تسبیح و تحلیل نہیں ہے، یعنی صرف مراسم عبودیت کی ادائیگی اگر مقصود ہوتی، کوئی اجتماعیت کی تشکیل مقصود نہ ہوتی، یا اگر صرف ذکر و اذکار مقصود ہوتے، جس کو اقبال فکر خانقاہی میں مست رکھ کی بات کرتا ہے، تو پھر تو فرشتے اس کے لیے کافی تھے۔ گویا انسان کے وجود کے لیے جو منصوبہ تخلیق کا اللہ نے بنایا وہ اس سے وسیع تر ہے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے
کہ فرشتوں کا یہ جواب اس تقاضے کے مطابق تھا کہ ان سے پوچھا گیا. یہ فرشتوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، نہ یہ فرشتوں کی طرف سے کوئی بغاوت تھی، نہ فرشتوں کی کوئی جلیسی تھی کہ بھائی ہم کمتر ہو جائیں گے اور آدم جو ہے ہم پہ فروتر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے کا منصوبہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اسماء سکھا دیے، اور یہ سب سکھائے. اسماء اسم کی جمع ہے، اور ہم اپنے اردو ادب گرامر میں، انگریزی گرامر میں یا عربی گرامر میں، سب میں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی یہ ذات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں ذات ہوتا ہے، اور کبھی اسم صفات یعنی صفت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہاں پر جب اسماء کے علم کی بات کی گئی تو مقصود کیا صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کوئی ڈکشنری سکھا دی، جس ڈکشنری میں جو ہے سب چیزوں کے نام تھے. اور میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہزاروں چیزوں کے نام معلوم بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس چیز کی صفات معلوم نہیں ہو تو ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر ہمیں پانی کا لفظ معلوم ہو جائے، ہم پانی کے لفظ کو یاد کر لیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو کہ پانی کیا ہے، پانی ہمارے کسی کام آئے گا، پانی کے نقصانات کیا ہے. بینی اسی طرح اسماء سے مراد ہے جتنی چیزیں انسان کو روئے زمین پر مطلوب تھی زندگی گزارنے کے لیے، ان سب کے بارے میں مکمل معلومات انسانی ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے، اور اس کے ایک ہلکا سا پریکٹس کرایا فرشتوں کے سامنے. تو پہلی بات تو یہ متعین ہوئی کہ علم سکھایا اللہ نے، منبع حقیقی علم، درست علم یہ اللہ کا. اور پھر فرشتوں کے سامنے عرض کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام تم بھی بتا دو. اب ہم بھی اس دنیا میں جتنی چیزوں کو جانتے ہیں تو ایک عرفی نام ہوتا ہے اور ایک اس کا حقیقی، جیسے ہم کہتے ہیں یہ سائنسی نام ہے، اور یہ عرف عام میں لوگ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو فرشتوں نے پھر عرض کیا سبحانک، تمام تر پاکیزگی آپ کے لیے ہے، آپ کی ذات پاک. تسبیح کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ اسماء ہے جس میں کچھ چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہیں، جیسے اللہ کا اسم رحمان، اسم رحیم. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قاہر ہے. اور کچھ اسماء وہ ہے جس میں اللہ سے کچھ صفات کی نفی مقصود ہوتی ہے، اور اس کو انہیں تنزیہ مقصود ہوتا ہے. اللہ منزہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اسم الہی کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ اللہ مستجمع تمام صفات کمال کا اور منزہ ہے تمام صفات قبیحہ یا صفات رذیلہ سے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا مطلب ہم وہ تمام چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو دنیا میں انسان نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. جیسے اللہ پاک ہے، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ کی یہ پاکی، اللہ کی رفعت اور بلندی کس بنیاد پر ہے؟ اللہ اولاد نہیں رکھتا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی 1 2 10 20 50 کروڑ اور 10 کروڑ اس کی اولاد ہو جائے. اصل میں انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے
جس کی وجہ سے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویر دیکھتے جس میں کسی کی 10 کسی کے 20 ہاتھ ہوتے ہیں، آنکھیں بہت ساری ہوتی ہے، یہ سب کیا تصور ہے کہ بھائی ایک آنکھ سے 2 آنکھوں سے یا 2 ہاتھوں سے تو تھوڑا سا کام ہوگا، لہٰذا اللہ کے ہاتھ بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالاتر اور پاک ہے۔ تو تسبیح دراصل صفت تنزیہ ہے اللہ سے، ان سب تصورات کی نفی مقصود ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر جتنا آپ نے سکھایا۔ گویا فرشتوں کو اپنی اس حیثیت کا علم اور تیقن حاصل تھا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ سب وہی کچھ ہم جانتے ہیں جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے نہیں سکھایا ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ علم نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے مراد تمام علوم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم آدم کو سکھایا۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ آدم کی بنیادی ذہنی ساخت میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ چیزیں سیکھ کر اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم سے کہا کہ ذرا تم اپنے علم کا اظہار ان فرشتوں کے سامنے کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم انہیں بتا دو، سمجھا دو کہ میں ان چیزوں کے نام جانتا ہوں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے یہ نام بتا دیے، واضح کر دیے، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا، ڈگری دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، پاس ہونے کا اعلان کر دیا آدم کا۔ اور یہ مقام اور مرتبہ، یہ شرف آدمیت دراصل شرف علم ہے۔ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اگر تقدس حاصل ہے، بڑھوتی حاصل ہے، عظمت اور رفعت حاصل ہے فرشتوں پر بھی، تو وہ اپنی جسمانی ساخت کی بنیاد پر نہیں، وہ اپنے جسم کی خوبیوں اور خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے پاس موجود علم کی اس صلاحیت کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر۔ گوئے علم کی شرفیت، علم کا مقام و مرتبہ، یہ تخلیق آدم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو بعد میں کسی وقت یہ کیوں کر ممکن ہے کہ علم کے بغیر کوئی شرف حاصل کیا جائے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کیا جائے؟ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا علم کی بنیاد پر ہے۔ آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو علم، جنت میں علم کی ضرورت نہیں ہے، جنت اللہ کے قرب کی بنیاد پر ہے، اللہ سے وابستگی کی بنیاد پر ہے، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن دنیا میں مقام و مرتبے کا تعین آپ کے علم، آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے مشیت یہ ہے کہ دنیا علم پر موقوف ہے، اور جنت جو ہے وہ تقرب خداوندی پر موقوف ہے۔ ان دونوں میں توازن رکھنا کہ مطلوب تو تقرب خداوندی ہو، لیکن دنیا میں علم کے ہتھیاروں سے علم کے ساتھ متصف ہو۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے۔ یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ علم کی محاذ پر علم کسی اور کے پاس ہو اور دنیا کی قیادت پہ کوئی اور فائز ہو۔ ساتھ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ قرآن و سنت کی دعوت، یعنی قرآن و سنت کا علم جن کے پاس ہوگا وہی لوگ دنیا میں چاہ جائیں گے۔ یعنی علم کی دونوں حصوں میں توازن اگر نہیں ہوگا، قرآن و سنت کا علم کسی اور کے پاس ہوگا، دنیا کسی اور کے پاس چاہ جائے، یا دنیا میں کوئی اور چاہ گیا ہو،
یہ اس وقت تک مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا جب تک دونوں میں ایک ارتکاز یکجائی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں پورا غیب مکمل، اور یہ مقام غیب کا یہ اللہ کا خاصہ ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں جانتا ہوں، اور اس بنیاد پر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے انسان کی تخلیق کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا منصب اور مقام خلافت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شرف کہ ہم نے خصوصی وجود بخشا، خصوصی صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں میں سب سے بڑی صلاحیت علم کی، لیکن یہ علم عطا کیا ہوا ہے، انہیں گویا یہ وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اس کا ایک تسلسل ہوگا وحی کا جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا کرے گا۔ دراصل ہر نبی براہ راست اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی امت نبی کے ذریعے سے خلافت کی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کی طرف سجدہ کرو۔ الفاظ سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو شرک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شرک کا حکم اللہ نے دیا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسجدوا لآدم، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میں اور آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، اور جب ہم حرم میں مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد حرام میں ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے کعبہ تو حرام ہوتا ہے اور کعبہ مکرمہ کے گرد ہم کعبہ رخ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کعبہ مسجود ہے اور ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آدم کی طرف سجدہ کرو، اسجدوا الی آدم، یعنی آدم بحیثیت قبلہ، اور کوئی سمت خود معبود نہیں ہوا کرتا، جس سمت سے یا جس کی طرف اللہ حکم دے تو سجدہ ہوتا للہ ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے، تو اس پہ اہل سنت والجماعت جو متفق ہے، انہیں ہم دیوبندی بریلوی سب کے سب، وہ یہ ہے کہ سجدہ تعبدی، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کے آگے کوئی سجدہ ریز ہوگا اور یہ صرف عمل ہوگا، انہیں فعل ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ اتفاق۔ اور اگر کوئی اس کو عقیدتاً کرتا ہے، اس کو معبود سمجھ کر، اس کو الوہیت کا مقام دے کر کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کسی بھی طرح کا سجدہ کرتا ہے، تو یہ پھر کفر ہوگا۔ یعنی جب عقیدے کے ساتھ ہوگا تو کفر، عقیدے کے بغیر صرف عمل ہوگا۔ اس لیے کہ اہل سنت اس پر متفق ہے کہ عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، جیسے کہ صرف عمل سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ لہذا عمل کے نتیجے میں یہ گناہ کبیرہ ہوگا، حرام عمل کا ارتکاب ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر اس میں نیت اور ارادہ یا عقیدہ شامل ہو گئے تو یہ پھر کفری عمل ہے۔
تو یہاں فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور یہی فریضہ منصبی ہے فرشتوں کا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ابلیس کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے عربی بنیادوں پر تو معنی ہے یا زدہ، مایوس، نا امید، اور یہ ابلاس کے مصدر سے ہے، اور مختلف صیغوں میں قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے۔ یہاں شیطان کے لیے اسم علم کے طور پر استعمال ہوا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بھول گیا، پیغام نہیں پہنچا؟ تو قرآن وضاحت کر رہا ہے، فرد جرم عائد ہو رہا ہے تو پوری وضاحت ہونی چاہیے۔ فرمایا آبا واستکبرا، پہلے اس نے انکار کیا۔ پہلا جرم کیا ہے؟ انکار۔ حکم خداوندی کے ملنے کے بعد، پیغام الوہی موصول ہونے کے بعد، پہلا تقاضا کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، مکمل سپردگی اختیار کر دینا، کیوں کے سوال کے بغیر۔ دنیا میں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے آگے کیوں کا سوال نہیں اٹھے گا۔ بقیہ جتنے شخصیات ہیں، جتنے اچھے، عظیم، اعلیٰ اور عرفہ، ان کے عمل، ان کے قول، ان کی بات پہ کیوں کا سوال اٹھ سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ہم کیوں کریں، آپ کی یہ بات کہاں سے لی گئی ہے، لیکن رسول کی اطاعت کیوں کے بغیر ہو، اور یہی مکمل مقام نبوت ہے، یہی مقام مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ شیطان نے اصل میں تو انکار کیا۔ اب انکار کی وجہ کیا بنائی؟ واستکبرا، اور اس انکار کی بنیاد یہ نہیں تھا کہ بعد میں کر لوں گا، یا مجھ تک پیغام نہیں پہنچ سکا، یا کوئی معذرت کر لی۔ انکار کی بعد معذرت ہو سکتی تھی کہ میں نہیں کر سکا، تو فرمایا کہ انکار کی بنیاد تھی واستکبرا، اور تکبر کیا۔ اور تکبر چونکہ بے بنیاد چیز کا نام ہے، جو حیثیت اور مقام حاصل نہیں ہوتا بڑائی کا، اس مقام اور بڑائی کو اختیار کرنا، چونکہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے یہ جرم بھی ہے۔ تو آبا واستکبر، دو باتیں معلوم ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطانیت کے فلسفہ یا شیطان کی ذہنی تخیل کی پہلی اینٹ، یا شیطان جو پہلا تخیل ڈالتا ہے، وہ ہے تکبر۔ اس لیے انسانوں میں تکبر وہ بنیادی گناہ ہے، کبیرہ ہے، جو انسان کو دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفتر میں، ہمارے کولیگز میں، ہمارے شاگردوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جس شخص میں ذرا سا بھی تکبر ہوتا ہے، باقی انسان ان سے کتنے دور رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کتنے تنہائی میں اختیار، اور پھر اپنے آپ کو وہ اسی تنہائی کا اسیر بنا دیتے ہیں، اور تکبر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ کافروں میں سے تھا۔ دونوں ترجمے بیک وقت درست ہے۔ ابلیس کے بارے میں ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی یہودی تعلیمات کی، اسرائیلی تعلیمات کے طور پر پھیلی ہے، اور وہ یہ کہ ابلیس فرشتہ تھا اور اس نے اتنی ساری عبادات کی تھی، اور کوئی روئے کائنات میں کوئی جگہ اس کے سجدے کے بغیر نہیں تھی، اور کچھ لوگ تو کمال تحقیق کرتے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں، کوئی سالوں کا عدد بھی بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھوں سال اس نے عبادت کی۔ قرآن حکیم سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ شیطان، ابلیس، جنات کا ایک فرد تھا، اور جنات ناری مخلوق ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ گویا
فرما برداری میں جس شخص کو پیدا کیا گیا وہ انس میں سے انسانوں کا باوا آدم ہے، اور جنوں میں ایک شخص نے اس کی بنیاد پر اللہ کے مقابلے میں آیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب قرآن حکیم اس تیسرے مرحلے کا ذکر، پہلے مرحلہ تخلیق کا، آدم کا، اس کے مقام و مرتبے کا، دوسرا مرحلہ فرشتوں اور آدم کے درمیان علم کی بنیاد پر آدمیت کی فضیلت، شرف اور شیطان کا انکار کرنا، فرشتوں کا سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم پہ لبیک کہنا۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ زمین پر لازمی نتیجے کے طور پر دونوں فریقین کو اترنے کا حکم ہوا، اور اس کے لیے پہلے میدان یہ بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کچھ عرصے کے لیے رہنے کا حکم دیا۔ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہے۔ اب یہاں قرآن حکیم نے فرشتے، آدم، شیطان کے بعد تیسرا کریکٹر ذکر کیا، اور وہ ہے زوج، آپ کی بیوی۔ اس بیوی کا نام ہمارے کتابوں میں ہوا کے نام سے مشہور ہے، جو ہم سب انسانوں کی ماں ہے۔ اور یہاں اس خاتون کا ذکر، اس خاتون کی جنت میں تخلیق، یہ وہ عظمت اور رفعت ہے جو صرف مرد کو نہیں بلکہ خاتون کو بھی حاصل ہے۔ تو فرمایا تم دونوں جنت میں رہو۔ اس لیے اسلام کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس آیت نے ایک اور بنیادی اس یہودی تعلیمات یا یہودی تخیل کی جڑ کاٹ دی، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ جب یہ بات ہوگی کہ ہم جنت سے نکلے عورت کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، تو قرآن حکیم اس آیت میں بار بار ارشاد فرماتا ہے تسمیہ کی صیغے سے، انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ یہاں پھر دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے، ولا تقربا، تم دونوں قریب نہ ہونا اس درخت کے، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن حکیم دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو یکساں مخاطب کرتا ہے۔ قرآن مجرم نہیں بنا رہا ہے عورت کو، یہ یہودی تخیل ہے کہ عورت مجرم ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی شاعر نے کہا بہانہ ہوا بنی، ماجرا کچھ اور تھا۔ فیصلہ تو اللہ کا پہلے سے موجود تھا کہ اس ترتیب سے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنت میں رہے، جہاں سے جو چاہے جیسے کہے وہ استعمال کرے۔ ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب درخت حرام حلال کا فیصلہ نہیں ہے کہ درخت حرام ہے یا حلال، مقصود ہے حکم ہوا، جیسے ایک حکم ہوا سب کو، آدم کو سجدہ کرو، اس میں نافرمانی ہوئی شیطان کی طرف سے۔ اب یہاں آدم و حوا کو حکم ہوا کہ سب کچھ اختیار کرے، استعمال کرے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائے۔ اب ہمارے ہاں اس پہ ایک طویل بحث ہے کہ یہ درخت کیا تھا، کس چیز کا تھا۔ ہمارے ہاں ایک تخیل تو یہ ہے کہ جس علاقے میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہاں کے مفسرین نے وہی درخت مراد لیا ہے۔ کوئی اس کو بالعموم ہمارے پاک و ہند میں گندم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں چاول زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں چاول کا لوگ ذکر کرتے ہیں، جن علاقوں میں کھجور کی پیداوار زیادہ ہے وہاں کھجور کا ذکر ہے۔ ایک یونیک تصور عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، اور ان دونوں سے کہا گیا تھا کہ تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں نیک و بد کی پہچان ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ اتنا
نامناسب تخیل ہے کہ نیک و بد کی پہچان تو انسان کی بنیادی صلاحیت ہے، ہونی چاہیے، اور یہ خوبی ہے۔ نیک و بد کی پہچان کا مطلب گویا اللہ آدم و حوا کو جنت میں اس طرح رکھنا چاہ رہا تھا کہ انہیں اچائی برائی کا کوئی فرق نہیں ہو، تو وہاں تصور ہے نیک و بد کا، انہیں اس درخت کے پھل کھانے سے نیک و بد کا شعور آ جاتا۔ اسلام ہمارے ہاں ایک اور تصور، ایک گمراہ کن تصور علامہ پرویز صاحب کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں شجر سے مراد مشاجرت ہے، جنت کوئی اور جگہ نہیں تھی، آدم کوئی پہلا انسان نہیں تھا بلکہ نوع انسانی۔ پرویز کا تصور تخلیق آدم یہ ہے کہ ایک نوع کی صورت میں، جیسے آپ ایک خشک تالاب کی مٹی اٹھاتے ہیں، نیچے آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے وائٹ نظر آتے ہیں، یہی وائٹ سے یہی اسی طرح کی ایک نوع ترقی کرتے کرتے، ارتقاء اختیار کرتے کرتے انسانی شکل میں آئے، یعنی اس میں فرق ہے۔ سر چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء تو اور ہے، وہ تو بندر، یا اپنی مثال انہوں نے ذکر کی قانون بقائے اصلح کے تحت کہ چھوٹے گردن والے اونٹ ختم ہو گئے، بڑے والے رہ گئے، اس طرح کمزور جانور ختم ہو گئے اور طاقتور رہ گئے، اس طرح کرتے کرتے انسان بچ گئے اور بقیہ کمزور جانور ختم ہو گئے، اور اس کی شکل آخری جو ہے وہ بنمانس یا بندر کی ہے کہ وہ نوع صدیوں میں، لاکھوں سالوں میں ترقی کرتے انسان۔ لیکن پرویز کا تصور ہے کہ فرد نہیں بلکہ ایک نوع ترقی کرتے آدم کی طرح، اور آدم اس وقت کا ایک بڑا سیاسی لیڈر تھا، اس لیے قرآن حکیم آدم کو مخاطب کرتا۔ اسلام کا تصور پہلا انسان، پہلا معاہد، پہلا پیغمبر، پہلا اللہ کا بندہ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ بات کوئی اہمیت کی حامل نہیں کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ نافرمانی ہوئی، حکم نہیں مانا گیا، لہذا نتائج اس کے طاری ہوئے۔ اس سے ایک اصول متعین ہوا کہ اللہ کی نافرمانی جو بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی کرے گا، قرب، رشتہ، تقرب، عظیم مقام و مرتبہ، اس کے باوجود بھی نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم ٹھہرایا، ظلم کہا اپنی نافرمانی کو، اور حکم کیا تھا؟ درخت کے قریب نہ جانا، پھل کو استعمال نہ کرنا، اور یہاں لا تقربا فرمایا تھا کہ قریب نہ جانا، یعنی فارمولہ یہ طے ہوا کہ جس بات سے منع کیا جائے اس بات کو اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف جانے والے راستوں سے بھی دور رہے۔ یعنی چوری کو منع کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ عملاً چوری کرنا جرم ہے، بلکہ وہ تمام راستے اور طریقے جو چوری کی طرف جاتے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے، یعنی حرام ممنوعات کی طرف جانے والے راستے اور ذرائع بھی منع اور حرام ہوں گے۔ یہاں درخت کھانے سے زیادہ درخت کی طرف نہ جانے کے حکم کی اہمیت ہے، اور اس کو ظلم کہا گیا۔ جس طرح زنا جرم ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حدود کا جرم ہے، اس طرح زنا کی طرف جانے والے راستے بھی اتنے ہی قبیح اور گناہ والے ہیں جن سے بچنا مطلوب۔ اس لیے بے حیائی کے تمام راستوں کو روکنا یہ اسلامی اجتماعیت کی، مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی تعلیم و تربیت کا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اسی فارمولے کو بالعکس کر لے تو نیکیوں، فرائض، واجبات کی ادائیگی کے لیے جو طریقے مطلوب ہوں گے، جو ضروریات ہوں گے، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ بھی فرض ہے۔ اگر ان کو کوئی نہیں کرتا، یعنی فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، حرام سے رکتا نہیں ہے، تو قرآن حکیم نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم اس درخت کے قریب چلے گئے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ہوا سے مخاطب نہیں ہے صرف قرآن کہ اللہ نے ہوا کہ جرم ہوا نے کیا تو ان سے کہا گیا، بلکہ دونوں کو حکم دونوں کو ہوا ہے، اور دونوں نے اس حکم کہ اگر نافرمانی کرو گے تو فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں سے ہوں گے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اور بنیادی تعریف ہے وضع شیء فی غیر موضع، کسی بھی چیز کو وہاں پر رکھنا جہاں اس کی جگہ نہیں ہو۔ ہم سب سے واضح مثال دیتے ہیں کہ جوتے پاؤں میں پہننے کے لیے ہے، ٹوپی، رومال، چادر، دوپٹہ یہ سر پہ اوڑھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی دوپٹے کو پاؤں میں لپیٹ دے، ٹوپی کو پاؤں میں لپیٹ دے، رکھ دے، اور جوتے سینڈل سر پہ رکھ دے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، اور اس ظلم کو ہم سب بیوقوفی بھی کہتے ہیں، بھائی کیا احمق آدمی ہے کیوں جوتے سر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو غلطی اور کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ کی ہر حکم سے انحراف دراصل اسی طرح کا ظلم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے تو بے حیائی اسی طرح کا ظلم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود سے رکنے کا حکم دیتا ہے، سود کو حرام ٹھہراتا ہے، تو سود میں شراکت، سودی کاروبار میں حصہ، اس کی بڑھوتی میں کردار ادا کرنا یا اس میں شامل ہونا، وہ اسی طرح کا ظلم ہے۔ لیکن دراصل شیطان نے ہمارے دلوں میں کچھ ظلموں کو خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اچھا کر دیا، اس لیے کہ ہمیں اس میں کوئی فائدہ دکھتا ہے، اور کچھ کو ہم نے غلط بنا دیا۔ تو جو ہمارے ذوق کی بنیاد پر ہم نے گویا اچھائیاں اور برائیاں، نیکیوں اور نافرمانیوں کے فیصلے کرنے لگے، جو ہمارے ذوق کی تسکین کے مطابق ہوں گے ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی تو وہ بات ہے جو فرائڈ کہتا ہے کہ انسان دراصل اپنی ذوق کی تسکین چاہتا ہے، جبلت کی تسکین چاہتا ہے، اور یہ تسکین اسے جس شکل میں اور جہاں سے دستیاب ہو بس یہ درست ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام اور کیپٹلزم ظلم کے پیمانوں میں فرق کرتے ہیں۔ اسلام کا تصور ظلم اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ہے، کیپٹلزم کا تصور ظلم کیا ہے کہ بس انسان کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس کے جذبات، چاہے یہ جذبات کی تسکین ہو، چاہے وہ شہوت کے ذریعے ہو یا وہ مال کی بڑھوتی کے ذریعے ہو، تو یہ انسان کے لیے مفید ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا فارمولہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے اس درخت کے قریب ہو، یاد رہے کوئی عمل گناہ کی شکل اختیار کرتا ہے، ظلم کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کی تین بنیادیں ہیں، یا تین شرائط ہے کہ کوئی عمل معصیت کب بنتا ہے۔ سب سے پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی ممانعت ہو، منع کیا گیا ہو، پتہ ہو کہ بھائی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے، اور پھر بھی ہم وہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ ظلم ہے۔ دوسری شرط ہے کہ اس کو اس کا علم ہو، یعنی ممانعت ہو، اس کو علم ہو، اور پھر یہ ارادے کے ساتھ یہ کرے۔ اس لیے وہ تمام کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہم سے بغیر ارادے کے سرزد ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی تو بتائب ہوتے ہیں، لیکن انسان جب دلیر بن کر گناہ کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور معافی اختیار نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے قریب ہوں گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم کی ہر شکل سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی تمام شکلوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام